قرآن مجید مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی ایک جماعت ایک وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر حاضر ہوئی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں۔ جب آپ اپنے مقام پر تشریف لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بتایا گیا کہ آرام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گھر والوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ معاملات سنے تو آپ کی عبادت کو کم سمجھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، ذکر میں رہتے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تینوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ہم عبادت میں آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس کا انہوں نے اقرار کیا، اور جب واپس ہو رہے تھے تو تینوں نے 3 ارادے کیے۔ ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں آج سے موت تک ہر دن روزے رکھوں گا۔ دوسرے صحابی نے یہ نیت کی کہ میں ہر رات عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی نے یہ نیت کی کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ نکاح کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کمانا پڑتا ہے، بیوی اور بچوں کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، تو اتنا وقت میں عبادت میں لگا لوں۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو بتایا گیا کہ 3 لوگ آئے تھے معاملات معلوم کرنے کے لیے۔ جب واپس جا رہے تھے تو تینوں نے 3 ارادے کیے۔ آپ نے ان کے نام دریافت کیے اور انہیں بلایا اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ پاک کو جاننے والا ہوں اور اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نامہ بھی کرتا ہوں، تسلسل کے ساتھ روزے نہیں رکھتا، وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نکاح کرنا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کی سنت ہے۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبروں کو بھیجا گیا سب نے نکاح کیا، سب کو اللہ پاک نے بیویوں اور اولاد والا بنایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جب امتی بن کر تشریف لائیں گے تو ان کا نکاح ہوگا۔ جو لوگ انہیں خدا اور معبود کہتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا اور معبود نہیں ہے بلکہ انسان ہے، بندے ہیں۔ تو اس آیت سے اور اس واقعے سے نکاح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں، مجھے پتہ چل جائے کہ اب میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں اور میرے پاس بیوی نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ 10 دن بھی بغیر نکاح کے نہ رہوں۔ یہ نکاح کی اہمیت ہے۔ نکاح کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ذہنوں میں یہ بات ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، جیسے عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، کہ جی چاہے تو پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، نہ پڑھیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب یہ کبھی فرض ہو جائے گا، کبھی واجب، کبھی سنت مؤکدہ۔ فقہاء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ جنسی خواہش اتنی زیادہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں
زنا کا پورا یقین ہو جائے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. جن سے خواہش غالب ہو تو نکاح کرنا واجب ہے، اور آدمی اعتدال پر ہو تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ ہے، اور پکا یقین ہو جائے کہ میں بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر سکوں گا، وظیفے زوجیت کو پورا نہیں کر سکوں گا، روٹی کپڑے اور مکان کا انتظام نہیں کر سکوں گا، وقت نہیں دے سکوں گا، اس کے باوجود کوئی نکاح کر رہا ہے تو گویا اس نے بیوی پر ظلم کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور ظلم کرنا حرام ہے، اس لیے نکاح کرنا بھی، یہ نکاح بھی حرام ہے. یہ نکاح کی مختلف حیثیتیں ہیں، نکاح کے مختلف فوائد ہیں. نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے نسب محفوظ ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ فلاں ہے، ابن فلاں ہے. نسب کا محفوظ ہو جانا بہت بڑی بات ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نسب محفوظ ہے. جو لڑکا نکاح کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ ثابت النسب ہوتا ہے، دونوں خاندانوں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. اور جو لڑکا زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے پورے شہر میں، پورے علاقے میں، مختلف خاندانوں میں صف ماتم بچ جاتی ہے. نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے نسب محفوظ ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خاندان وجود میں آتے ہیں. یہ جتنے نام ہیں، ددیال، ننیال اور سسرال کے جتنے سینکڑوں نام ہیں، یہ سب نکاح کے بعد وجود میں آتے ہیں. دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، خالو ماموں، یہ جتنے نام ہیں یہ سب نکاح کے بعد وجود میں آتے ہیں. نکاح کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگ برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اگر آدمی نکاح نہ کرے تو ظاہر ہے کہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے لوگ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جو آدمی نکاح نہ کرے، اپنی خواہش کو یوں ہی پوری کر لیا کرے تو وہ مختلف قسم کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور نکاح کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے نسل انسانی کا بقا ہوتا ہے، انسانوں کا یہ سلسلہ باقی رہتا ہے. یہ مختلف مقاصد اور فوائد ہیں. نکاح کی مختلف رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ ہے عورتوں کی مداخلت. عورتیں فخریہ طور پر یوں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 250 لڑکیوں کو دیکھا، ایک بھی پسند نہیں آئی. 150 بچوں کو ہم نے دیکھا، ایک بھی پسند نہیں آیا. عورتوں کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایک خاص انداز ہوتا ہے. عام طور سے وہ انداز شریعت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. ان کے ذہنوں میں اور بعض مردوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بہو میں دنیا بھر کی خوبیاں جمع ہوں، مرے والے داماد میں دنیا بھر کے کمالات جمع ہوں. اس طرح سوچنا یہ ناممکن سی بات ہے. یہ خیالت و معالت و جنوس. بس لڑکے میں دیکھنا چاہیے کہ اس کے عقائد ٹھیک ہے یا نہیں. سب سے پہلے یہی پوچھنا، اسی کی تحقیق کرنی چاہیے. مگر اس وقت سب سے پہلے یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے. ایک جگہ بتایا گیا کہ 40,000، تو فوراً فون رکھ دیا گیا کہ 40,000 تو بہت کم ہے، کم سے کم 1,00,000 اور 1,50,000 تنخواہ ہونی چاہیے تو پھر ہم اپنی لڑکی دیکھیں. پہلا سوال یہی ہے. تو عورتوں کی مداخلت ہے. عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ساری خوبیاں جمع ہو جائے. تو قوت اقتصاد دیکھی جائے، کمانے کی قوت ہے یا نہیں ہے تو وہ کمائے گا اور بیوی کے اخراجات کو پورا کرے گا. عقائد دیکھے جائے. صوم و صلات کی پابندی دیکھی جائے. صوم و صلات کا مطلب پنج وقتہ نمازی ہو، کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے والے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ صوم و صلات کے پابند ہے. جو پنج وقتہ نماز نہ پڑھے اس کو نمازیں نہیں کہا جاتا، جو کبھی کبھی پڑھ لے. دینداری کو دیکھا جائے، کسی کو بنیاد بنایا جائے. تو ایک رکاوٹ ہے عورتوں کی مداخلت، اور دوسری رکاوٹ ہے ڈگریوں کا حصول.
نکاح فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، سنت موقدہ ہو چکا ہے، لڑکا چاہ رہا ہے نکاح ہونا چاہیے، لڑکی بھی چاہ رہی ہے کہ نکاح ہونا چاہیے، مگر ماں باپ کا دباؤ ہے کہ جب تک یہ تعلیم مکمل نہ ہو، جب تک کہ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو، چاہے گناہ کرتا رہے نعوذ باللہ، مگر ہم نکاح نہیں کریں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، بلا کسی شرعی عذر کے نکاح میں دیر کی جائے تو اس لڑکے سے یا لڑکی سے جو بھی گناہ ہوگا اس گناہ میں ماں باپ برابر کے شریک رہیں گے۔ نکاح کی تیسری رکاوٹ ہے تو اگر تعلیم حاصل کی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، تعلیم کو حاصل کرتے رہیں، ڈگریوں کو حاصل کرتے رہیں، نکاح بھی کیا جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ کھا رہی تھی، ماں باپ کے گھر میں کھا رہی تھی، اب آپ کے گھر میں کھائے گی، روزی دینے والی کے ساتھ ایک ہے، جگہ بدل گئی۔ اگر آپ سنت اور شریعت کے مطابق نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی زیادہ خرچ نہیں ہے۔ تو عورتوں کی مداخلت ہے، ڈگریوں کا حصول ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے جو مشہور ہے، مشہور و معروف ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لڑکے پر ہم نے 70 لاکھ خرچ کیے ہیں، 1 کروڑ ہم خرچ کیے ہیں، اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائے ہیں، جتنے پیسے ہم اس پر خرچ کیے ہیں اتنے واپس کر دو۔ یہ تو ایک ناانصافی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے لڑکے کو ڈاکٹر بنایا ہے، 2 کروڑ لگائے ہیں، وہ ہم کیوں دیں گے؟ اور لڑکے نے اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں اس لیے اس کو زیادہ جہیز دینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں عقل، نقل، قرآن، حدیث، سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا گیا تھا اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیے تھے، کوئی دراہم اور دینار دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری چیزوں کا انتظام کیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست بھی تھے، تو سرپرست ہونے کی حیثیت سے، جیسے دلہن کے سرپرست تھے دلہے کے بھی سرپرست تھے، تو سرپرست ہونے کی حیثیت سے آپ نے ضروری چیزوں کا انتظام کیا تھا۔ اور یہ نکاح کے موقع پر لین دین کی وجہ سے روزانہ پورے ملک میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے، پٹائی کی جا رہی ہے، جلایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، طلاق دی جا رہی ہے، اخبارات بھرے ہوئے۔ لڑکی دیندار ہے، صحت مند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، خوبصورت ہے، مگر اس کا ایک ہی قصور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مالدار نہیں ہے۔ اس کے نکاح کو، رشتے کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ بیچاری کا ایک ہی قصور ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ یہ بہت معلوم بات ہے۔ مال طلب کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، لوگوں سے مانگنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ سے جو لوگ نہیں لیتے، اللہ پاک سے مانگنے کے جو عادی نہیں ہیں، وہ مخلوق سے مانگتے ہیں۔ تو اس رسم بد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر تقریریں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، اور اثر بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، لوگ بچ رہے ہیں۔ مگر جب تک کہ عورتوں کو تقریر سنائی نہ جائے، جب تک کہ مستورات پر محنت نہ کی جائے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ قریبی محلے میں نکاح کے موقع پر عورتوں نے یہ بات کہی، یہ مردانے میں یہ بات ہوئی کہ لین دین کچھ نہیں ہے، صرف لڑکی کو لے جائیں گے، یہ مردانے میں بات طے ہوئی۔ اور عورتوں میں جو بیٹھک ہوئی اس میں 2 باتیں طے ہوئی۔ ایک بات یہ طے ہوئی کہ نکاح ہو رہا ہے، اس میں آپ کو دینا پڑے گا، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جو بھی طے ہوا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی اطلاع مردوں کو نہ ہو۔ اگر اس کی اطلاع مردوں کو ہوگی تو پھر نکاح ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو عورتوں کی جب تک اصلاح نہ ہو، یہ جہیز والی جو رسم ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نکاح کی مختلف رکاوٹیں ہیں۔ آپ کے پاس لڑکی ہے تو آپ لڑکے کو دیکھیے،
لڑکا ہے تو لڑکی کو دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں رات میں. گھر سے آواز آ رہی ہے. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین تو موجود نہیں ہے. تو بچی نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں ہے مگر امیر المومنین کے رب موجود ہے. حضرت نے نشان لگایا اور اس کو اپنی بہو بنایا. یہ نہیں پوچھا کہ کتنی ڈگریاں تم نے حاصل کی ہیں, لڑکی ڈاکٹر نہیں ہے یا نہیں, انجینئرنگ کا کورس اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یہ ساری باتیں نہیں پوچھی گئی. دینداری کو دیکھا گیا کہ لڑکی دیندار ہے. مکہ مکرمہ میں ایک معمر شخص نے آواز لگائی کہ میری ایک تھیلی گم ہو چکی ہے جس میں قیمتی زیور ہے, اگر کسی کو مل جائے اور وہ مجھے دے دے تو میں انعام میں 500 درہم دوں گا. تو ایک صاحب نے وہ تھیلی ان کے حوالے کی. وہی زیور وہی موتی اس میں موجود تھا. تو اس معمر شخص نے 500 درہم انعام کے طور پر اس آدمی کو دینے کا ارادہ کیا. اس نوجوان نے کہا کہ یہ چیز آپ کی تھی, آپ کے حوالے میں نے اس کو کیا ہے, مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال چند دنوں کے بعد وہ نوجوان جس نے زیور کی تھیلی واپس کی تھی اس نے ہوائی پانی کے جہاز میں بیٹھ کر سفر کا ارادہ کیا. سمندر میں طوفان آیا, کشتی بھنور میں پھنس گئی, مسافر ڈوب گئے, کشتی ڈوب گئی, چند لوگ بچ گئے اور یہ شخص ایک تختے پر بیٹھ کر اور آگے بڑھتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچ گئے. اس دیندار نوجوان کو اللہ پاک نے بچا لیا. وہاں ایک مسجد تھی. چند دن رہنے کے بعد جزیرے والوں نے کہا کہ آپ امام بن جائیے. انہوں نے اس کو قبول کیا, امام بن گئے. چند دنوں کے بعد علاقے والوں نے کہا کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں, آپ نکاح کر لیجیے, اور یہاں ایک یتیم لڑکی ہے. امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں. بات چیت طے ہو گئی, نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب دلہے نے ملاقات کی, سلام کیا, تو دلہے کی نگاہ اس دلہن کے گلے میں لٹکے ہوئے زیور پر پڑی. تو دلہا دیکھتا ہی رہ گیا. تو دلہن کو بڑا غم ہوا کہ مجھے دیکھنے کے بجائے زیور کو دیکھ رہے ہیں. میری محبت نہیں ہے بلکہ زیور کی محبت ہے. تو دلہے نے یہ قصہ سنایا کہ زیور کی محبت نہیں ہے بلکہ قصہ یہ ہے کہ یہ زیور مجھے مکہ مکرمہ میں ملا تھا. یہ تھیلی ملی تھی, اس میں یہ زیور تھا. یہ زیور آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ تو لڑکی نے کہا کہ وہ میرے والد تھے, ان کا ابھی حال میں انتقال ہوا ہے, اور وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس نوجوان کو جو امانت دار اور دیندار ہے اس نوجوان کو میرا داماد بنائیے. تو اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کیا اور آپ کو اس جزیرے میں پہنچا دیا. تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نوجوان کتنا مالدار ہے, کتنی ڈگریوں کو اس نے حاصل کیا ہے, بس دینداری کو دیکھا گیا. اب بھی دینداری کو دیکھنا چاہیے. بہرحال لڑکا پسند آ گیا, لڑکی پسند آ گئی. اب نکاح ہوگا, کب ہوگا, کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا؟ 3 باتیں. کب ہوگا؟ کبھی بھی ہو سکتا ہے, اثر بعد ہو رہا ہے, فجر بعد بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے, کسی بھی دن ہو سکتا ہے. سفر کو صفر کہنا, محرم کو منحوس سمجھنا, منگل کو معلوم سمجھنا یہ غیر شرعی عمل ہے. مینار اسلامی کیلنڈر جگہ جگہ لگا ہوا ہے مسجدوں میں, اس کا نام ہے مینار کیلنڈر, نہیں مینار اسلامی کیلنڈر. مگر اس میں ایک غیر اسلامی بات یہ ہے کہ ہر صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ اس مہینے کی اتنی تاریخیں منحوس ہیں, فلاں تاریخ فلاں تاریخ فلاں تاریخ. تو مہینے کو, دنوں کو, کسی تاریخ کو منحوس کہنا اللہ پاک کو گالیاں دینا ہے. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث نہیں, حدیث قدسی ہے, اس کا یہ مفہوم ہے. محرم کو آپ نے منحوس سمجھا, سفر کو منحوس سمجھا, گویا کہ آپ نے اللہ پاک کی شان میں گستاخی کی, گالیاں دی. تو اس لیے کئی گھنٹے نکاح کی تاریخ طے کرنے کے لیے کئی گھنٹے لگا دینا مناسب نہیں. سہولت سے دیکھ لیجیے, شادی خانے کو کیے جا رہے ہیں, شادی خانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آسان عبادت ہے یہ.
مصرفانہ تقریبات بھی مسلمانوں کے پریشان ہونے کی ایک وجہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ ہے، مسلمانان ہند سے صاف صاف باتیں، 12 یا 15 باتیں ہیں کہ آج ہندوستان میں مسلمان کیوں پریشان ہیں اور ایسا کیوں پریشان ہوں گے۔ 15 باتیں ہیں تقریباً، اس میں ایک بات ہے مصرفانہ تقریبات، نکاح شادی کے موقع پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرنا، نام و نمود کرنا، جگہ جگہ شادی خانے بنے ہوئے ہیں، آباد ہیں۔ بہرحال نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے، بس سہولت سے رکھا جائے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، مسجد بہت دور ہے، جنگل میں ہے، جنگل میں بھی ہو سکتا ہے، مکان میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں کرنا مستحب ہے۔ اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، کہیں بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اب نکاح ہو رہا ہے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو پتا چلے کہ لڑکا شادی شدہ ہے یا لڑکی شادی شدہ ہے، تو بند کمرے میں دروازہ بند کر کے نکاح کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کو بتایا جائے۔ کتنے لوگوں کو بتایا جائے؟ 10 20 25 50 100 1000 دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں مکان کے چاروں طرف، ان کو بتا دیجیے، مسلیوں کو بتائیے، رشتہ داروں کو بتا دیجیے، فون پہ بتائیے، جا کر بتائیے، لکھ کر بتائیے۔ اگر لکھنے کو جی چاہ رہا ہے تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں آیت اور حدیث نہ لکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت اور حدیث روخا پڑھنے کے بعد روخا کچرے میں، کچرا کنڈی میں اس کو پھینک دیا جائے گا اور پھر یہ پیروں میں اس کو روتا جائے گا۔ وہ جو لوگ روکے چھپا رہے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں کوئی بسم اللہ زبان سے پڑھ لیجیے۔ جو لوگ روکا چھپاتے ہیں ان کو بتا دیجیے کہ جب آپ روکا چھپائیں تو بسم اللہ کہہ کر مشین چالو کر دیں، یہ بھی کافی ہے، بسم اللہ کہہ کر شروع کر دیں، اس میں کوئی حدیث آیت بسم اللہ وغیرہ نہ لکھیں۔ دوسری بات، روکے میں 4 باتیں ہوتی ہیں، کس کا نکاح ہے، کس کے ساتھ ہے، کب ہے اور کہاں ہے، کہاں ہے تاکہ پہنچنے میں سہولت ہو۔ تو 4 باتوں کے لیے اتنا روکا کافی ہے جتنی ہتھیلی ہے۔ 4 باتیں، کسی نے آپ کی دکان کا پتہ پوچھا اور آپ نے اپنا پتہ ایک بڑے کاغذ میں، جیسے بڑا اشتہار ہوتا ہے، اگر آپ نے اس آدمی کے حوالے کیا تو آدمی پریشان ہوگا، پہلے تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ ان کا توازن باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے، دماغی توازن۔ 4 باتیں ہیں تو اس میں ایک طرف انگریزی میں لکھا ہوا ٹھیک ہے، ایک طرف انگریزی بھی لکھی، ایک طرف اردو بھی لکھی ہے، 4 باتیں لکھی ہے، مگر اس میں اس کے اوپر اور ایک کور، پھر اس پہ اور ایک کور، لفافہ، اس پر لفافہ اور بہت ساری باتیں، یہ مناسب نہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ کسی کو آپ شیطان کا بھائی کہیے، تا حیات جھگڑا ہوگا، تا حیات کسی کو آپ شیطان کا بھائی کہیے وہ آپ سے لڑے گا، اور قرآن میں ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج کل روکے اتنے قیمتی چھپائے جا رہے ہیں کہ اس میں کم از کم 1 آدھا نکاح تو ہو سکتا ہے غریب لڑکی کا، تو سیدھا سادہ اعلان ہو جائے اور اس کے بعد نکاح ہوگا۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک عبادت ہے، معاملے کا بھی اس میں پہلو ہے۔ آپ وضو کرنا چاہیں گے تو 1 منٹ چاہیے کم از کم، 1 مرتبہ چہرہ دھو دیجیے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ ہاتھ دھو لیجیے۔ مختصر وضو کرنا چاہیں گے تو 1 منٹ چاہیے۔ مختصر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں 2 رکعت تو 2 منٹ چاہیے۔ روزے کے لیے 2 منٹ نہیں 12-13 گھنٹے چاہیے کم زیادہ، اور حج کے لیے 5 دن چاہیے، اور نکاح کے لیے 20 سیکنڈ چاہیے۔ نکاح کے لیے 20 سیکنڈ ہے، 1 منٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیسے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں 2 گول ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں 2 گول ہیں، ایک گول میں 10 سیکنڈ، دوسرے گول میں 10، 20 سیکنڈ میں نکاح ہوگا۔ نماز کے لیے وقت ہونا ضروری ہے، نکاح کا کوئی وقت نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، نکاح کے لیے دلہا دلہن کا باوضو رہنا ضروری نہیں ہے۔ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے،
نکاح میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے. بس دو بول ہوں گے میری لڑکی یا فلاں کی لڑکی یا میری بہن جس کا یہ نام ہے، نام کی وضاحت بھی ہو، اتنے مہر کے بدلے آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. لڑکا کہے گا میں نے قبول کیا. اب ہاتھ میں ہاتھ ملانا، آنکھ میں آنکھ ملانا اور ایک لمبی بات کہنا یہ کوئی ضروری نہیں. ایک بار اگر کہتے میں نے قبول کیا، اپنی ذات، اپنا نفس، یہ سب بولنے کی ضرورت ہے. میں نے قبول کیا کافی ہے. تو بہرحال یہ نکاح ہو گیا. 10 سیکنڈ ایجاب کیا اور 10 سیکنڈ قبول کیا. خطبہ پڑھنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. کہیں کوئی خطبہ پڑھنے والا نہیں ہے تو نکاح ہو جائے گا. تو 20 سیکنڈ کا نکاح ہونا چاہیے. مگر اس وقت جو نکاح ہو رہا ہے اس میں 6 مہینے لگتے ہیں کم از کم. دلہن والے تھکے ہوئے ہیں، 6 ماہ سے تیاری ہو رہی ہے، ادھر تھکے ہوئے ہیں اور اس تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اور 4 مہینے لگ رہے ہیں اور فرض کو ادا کرنے کے لیے سارا سال لگ رہے ہیں. مسجد سے گھر، نکاح ایسا ہو کہ مسجد سے گھر، دائیں بائیں نہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں. آپ آئے، بہت اچھا کام کیے. نکاح کی محفل میں آپ نے شرکت کی، ایک حق تھا، مسلمان کو خوشی پہنچے تو اس کو مبارکبادی دینا. اب آپ اپنے کام میں لگے، دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کرتے رہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی اگر اس کو شروع کیا جائے. خاص طور سے نکاح کے موقع پر کھانے کا جو رواج ہے اس کو اگر ختم کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. ہاں، دلہن والے دور سے آئے ہیں، 100 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر سے، وہ آپ کے مہمان ہیں، آپ ان کو گھر میں کھلا دیجیے، یہ ٹھیک ہے. مگر علاقے والے، شہر والے سب جمع ہو کر اس طرح بیچارے غریب پر بول ڈالنا یہ مناسب بات نہیں ہے. تو بہرحال اس کے بعد کچھ کام شوہر کے ذمہ، کچھ کام بیوی کے ذمہ. شوہر کے ذمہ یہ کہ لڑکی آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے، خاندان چھوڑ کر آئی ہے. اس کو تسلی دو، اس کو ہمت دلاؤ، اس کے حقوق کو ادا کرو، روٹی کپڑے اور مکان کا انتظام کرو، ماں باپ کے ساتھ ملنے کا موقع دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف عید اور بقرعید کو موقع دیتے ہیں. ایسا نہیں، ایسا کوئی فائدہ نہیں. ملنے کا موقع دے. بیمار ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کا علاج کرے. یہ نہیں کہ صحت مند تھی تو ہمارے پاس رہے، بیمار ہو جائے تو ماں باپ کے پاس جائے. ایسا نہ ہو. یہ لڑکے کے ذمہ ہیں، روٹی کپڑے اور مکان کا انتظام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کے حق میں دیتا ہو. میں گھر والوں کے حق میں دیتا ہوں. اور لڑکی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کے مزاج کو سمجھے، اس کی خدمت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، وَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس کے بعد مضمون ولیمہ ہے. اگر آپ نے کسی کو چند لوگوں کو دودھ کی چند پیالیاں پلا دی تو یہ ولیمہ ہو جائے گا. اگر کسی نے اس پر نکیر کی تو اس کا اسلام خطرے میں ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ولیمے کیے ہیں. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے دودھ کا پیالہ ہدیے میں پہنچا، حاضرین کو آپ نے پلا دیا. یہ آپ کا ولیمہ ہے. دودھ کی چند پیالیوں پر ولیمہ ہو سکتا ہے. بکرا ذبح کرنا، شادی خانہ لینا اور ہزاروں بچوں کو بلانا کوئی ضروری نہیں ہے. سب سے اونچا ولیمہ وہ تھا جس میں ایک بکرے کو ذبح کیا گیا تھا. بغیر اللہ پاک آج کے اس بنے والے نکاح کو بھی قبول فرمائے، نکاح کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، دونوں خاندانوں میں محبتیں پیدا فرمائے.